سامعین گرامی قدر، ہمارے ایک محترم سامع نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ لوگ بھی عجب ہیں کہ ایک طرف تو آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ 9 ماہ تک رہے۔ کیا پاک خدا ایسی ناپاک جگہ میں قیام کر سکتی ہے؟ محترم سامع، آپ کا سوال بہت ہی معقول ہے، لیکن منطقی اصطلاح میں ایسے دلائل کو جذباتی دلائل کہا جاتا ہے۔ جذباتی دلائل سے آپ کسی کا مذاق تو اڑا سکتے ہیں، آپ کسی کو خاموش تو کرا سکتے ہیں، آپ مناظرہ تو جیت سکتے ہیں، لیکن علمی دنیا میں ایسے اعتراضات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ جذباتی طور پر کیے گئے سوالات کا صرف مقصد ایک یہی ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے بیان کی ایک ایک بات کو سامنے رکھ کے اس کا منطقی تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ رحم مادر میں 6 ماہ تک رہے۔ تو پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، تو آپ کے لیے اطلاع عرض ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام ہے اس ہستی کا جو دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو ہم ایسے شخص کو کبھی خدا نہیں مان سکتے۔ ہم مانتے ہیں کلمت اللہ کو خدا، کہ خدا کا کلام ازل سے ہے۔ ہاں، وہ کلمت اللہ جب ایک روپ دھارتا ہے انسان کا تو وہ خدائی صفات سے محروم نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ پہلے سے خدائی صفات کا حامل ہے تو انسان بننے کے بعد بھی وہ خدائی صفات کا حامل ہی رہے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت اصل میں دنیا میں 2 بڑے مذاہب ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، بلکہ وہ تو بیچارے کیا برسر پیکار ہیں، ان کے ماننے والے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور دونوں مذاہب یہ مانتے ہیں کہ خدا کا کلام مجسم ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسیحی حضرات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مجسم ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ دوسرا گروہ بھی یہی مانتا ہے، صرف شکل کا فرق ہے۔ ایک گروہ یہ مانتا ہے کہ خدا کا کلام جو ازل سے تھا وہ مجسم ہوا اور اس نے کتاب کی شکل اختیار کی، اور دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ وہ کلام خدا جو ازل سے تھا جب وہ مجسم ہوا تو اس نے انسان کی شکل اختیار کی۔ مجسم یا متجسد ہونے کے تو دونوں ہی قائل ہیں۔ اب اگر وہ مجسم ہو جائے یا متجسد ہو جائے، یعنی انسانی روپ میں ظاہر ہو، تو کیا وہ خدائی صفات کھو دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، پانی پانی ہی رہتا ہے، چاہے وہ نیلے رنگ کی بوتل میں ہو یا ہرے رنگ کی بوتل میں یا لال رنگ کی بوتل میں، خدا کی ذات ہی رہتی ہے۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ وہ 9 ماہ تک رحم مادر میں رہے، ہمیں تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتراض ان اصحاب کی طرف سے کیا جاتا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا صرف عرش معلیٰ پر ہے، وہ زمین پر نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا عرش معلیٰ پہ موجود ہے۔ وہ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو 7ویں آسمان سے اتر کے پہلے آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اسے دوں، اور اس کے بعد اگر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اس سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ واپس 7ویں آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس زیادہ تر لوگوں کا اعتقاد یہی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ اب اگر یہ صحیح ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ اعتراض خدا پر وارد ہوگا، چاہے وہ مسیح کا رحم مادر ہو، کسی اور کا رحم مادر ہو، یا کوئی اور ناپاک جگہ ہو، کیا خدا وہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، خدا وہاں موجود نہیں ہے، تو پھر ہر جگہ تو حاضر و ناظر نہ ہوا۔ تو یہ ماننا کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور پھر کچھ جگہوں کو ممنوع قرار دینا کہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ یہ تو اپنے مفروضے کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کہ وہ 9 ماہ تک رحم مادر میں رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 ماہ تک اپنے رحم مادر میں نہیں رہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت عیسیٰ کہلاتے ہیں جب آپ ان کی ولادت سے باسعادت ہو جاتی ہے۔ ولادت سے باسعادت سے پہلے وہ عیسیٰ نہیں کہلاتے، کیونکہ وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام یسوع یعنی عیسیٰ رکھنا۔ تو یہ عیسیٰ نام بعد کا ہے، ولادت کے بعد کا ہے، ولادت سے پہلے کا ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کا اعتراض کے ساتھ وہ 9 ماہ تک رحم مادر میں رہے۔ اب یہ ہے کہ کیا خدا کا کلام رحم مادر میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ اگر خدا کا کلام مجسم ہے اور متجسد ہے تو وہ محدود ہوگا، اور اگر خدا کا کلام ہر جگہ موجود ہے خدا کی طرح سے، تو پھر وہ رحم مادر میں رہے یا کہیں بھی رہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ 9 ماہ تک رہنے کے ہم قائل ہیں۔ اگر ہم حقائق کو بدلنا چاہتے تو ہم یہ کہتے کہ وہ 9 ماہ کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو 9 سیکنڈ کے لیے بھی رحم مادر میں نہیں رہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ حقیقت نہیں چھپائی کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو دنیا کے قوانین کا اطلاق ان پر ہوتا تھا۔ جس طرح سے تمام بچے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ 10 دن رہتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی اپنے رحم مادر میں 9 ماہ 10 دن تک رہے۔ اسی طرح سے اور تمام ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا خدا ہے جس کو بھوک بھی لگتی تھی، کھانا کھاتا تھا، یہ کیسا خدا ہے جو سو جاتا تھا، اسے نیند بھی آتی تھی، یہ تو عجیب و غریب خدا ہے۔ تو جیسے یہ 9 ماہ 10 دن والی پابندی ہے کہ اس دنیا میں آنا ہے، تو اس دنیا کے مقرر کیے ہوئے قوانین جو خدا ہی کے قوانین ہیں، وہ اپنے قوانین بھی نہیں توڑتا، ان کی پابندی کرتا ہے۔ لہذا جب وہ بشر کی صورت میں آتا ہے تو پھر اسے بھوک بھی لگتی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ سارے وہ کام کرتا ہے جو بشر کرتے ہیں، لیکن اخلاق سے گرے ہوئے کام نہیں کرتا۔ اس پہ صرف ایک پابندی عائد رہتی ہے کہ وہ آتا ہے انسانوں کی طرف سے آتا ہے، خواتین اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کوئی خاتون یہ نہیں کہتی کہ اس نے ہمیں کبھی بری نظر سے دیکھا ہے، بلکہ اس کا تو خود اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان میں جو بوڑھی ہیں وہ میری ماں کے مرتبے پر ہیں، جو جوان ہیں وہ میری بہنیں ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح سے ہیں۔ تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں اس نے ہمیشہ ہمارا احترام کیا ہے۔ تو یہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، اگر بی بی مریم علیہ السلام کے رحم مادر میں قیام کرے تو اس میں ہم اور آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اب ہم یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو، اور وہ یہ ہے کہ کیا روح پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ اگر روح ناپاک ہوتی ہے، تمام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک روح بستی ہے جو اس وقت ڈالی جاتی ہے جب وہ جس دنیا میں آتا ہے، اور اس وقت نکال لی جاتی ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو جس کے اندر ناپاک روح ہو، کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ اس طرح تمام انبیاء کرام پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان کے اندر ناپاک روح ہے۔ تو ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، پاک روح پاک ہی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ روح پاک ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب زندہ ہوتا ہے، پہلو بدلتا ہے، کروٹ لیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے اس نے پہلو بدلا ہے، تو وہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو وہ پاک روح 9 ماہ 10 دن تک رحم مادر میں رہتی ہے، اور رحم مادر اسے ناپاک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک کلمۃ اللہ 9 ماہ 10 دن رحم مادر میں رہے تو رحم مادر اسے ناپاک نہیں کر سکتا۔ ایک تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ بی بی مریم علیہ السلام کا رحم مادر ہے، یہ عام خاتون کا رحم مادر نہیں ہے جس پہ آپ پاکی اور ناپاکی کے الفاظ کا اطلاق کر سکیں۔ وہ تو مقدس خاتون ہے جن کا انتخاب پروردگار عالم نے فرما لیا، اور ان کو بتول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بتول صرف وہ نہیں ہے جو کنواری ہو، بلکہ بتول وہ ہے جسے ماہواری نہ آتی ہو۔ آپ عربی کی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا بتول وہ ہے جو اس ناپاکی سے بھی دور ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس ناپاکی سے دور ہے تو اب اس پہ اعتراض کی کون سی بات ہے؟ یہ مقدس رحم مادر ہے کیونکہ یہ مقدس ماں کا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو علیہ السلام جب لگاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم اگر انہیں نبیہ نہیں بھی مانتے تو کم از کم نبیہ کا درجہ ضرور دیتے ہیں۔ تو ایسی خاتون کے رحم مادر میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناپاک جگہ ہے اور اس میں پاک جگہ قیام نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جذباتی دلیل
جذباتی دلیل تو ہے لیکن عقلی اور منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ جب آپ اس کا منطقی جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل بڑی کمزور ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اس سے آپ لوگوں کے جذبات تو ابھار سکتے ہیں لیکن کسی کے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو کلمۃ اللہ جب مجسم ہوا تو اس نے ظاہر ہے کہ وہ تمام پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں جو کہ ایک انسان پر ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ابن بشر کہا کہ میرے اوپر وہی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو بشر پہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ایک اور پابندی میں نے اپنے اوپر عائد کی ہے۔ عام بشر آزاد ہے اس بات پہ کہ وہ نیکی کرے یا برائی کرے، اچھے کام کرے یا غلط کام کرے، لیکن میں نے اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے، میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا، صرف صحیح کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا، نیکی کا مجسمہ ہوں گا۔ تو یہ خدائے لامحدود جب اس محدود دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی فرشتہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو کہ اس دنیا میں رہنے والوں پر ہوتی ہیں، ان سے برا نہیں ہو جاتا، مجبوری اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ، اور اگر یہ پابندیاں کوئی اور عائد کرتا تو یہ اعتراض کی بات تھی، لیکن اگر خدا اپنے اوپر خود پابندی عائد کر لے تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ دیکھیے نا، اگر کوئی آدمی آپ کو کے اوپر پابندی لگا دے کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو بھوکا مارے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ میں روزہ رکھوں گا، میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ تو بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اپنے اوپر پابندی عائد کر لینا آپ کو مجبور ثابت نہیں کرتا بلکہ صاحب قدرت ثابت کرتا ہے۔ تو خدا نے اپنے اوپر جو یہ پابندیاں عائد کی تو یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ اپنی قدرت کا اظہار ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر قادر مطلق خدا کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو خدا ہے، جو چاہے سو کرے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے کہ خدا قادر مطلق جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ کلمۃ اللہ جو ازل سے موجود ہے، اب وہ ازلی کلمۃ اللہ جب وقت کے دھارے میں اترتا ہے تو وقت کی ساری پابندیاں اس پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ ساری پابندیوں کو خوش و خرم سے اور برداشت کر لیتا ہے اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔